پھر میدان محشر ہوگا، سارے اپنے قبور سے نکلیں گے، آج فیصلے کا دن ہوگا، یہ ڈے آف ججمنٹ ہے۔ جس کو آپ نے گالی دی تھی، جس کو آپ نے مارا تھا، جس کو گھور کر دیکھا تھا، جس کا حق دبایا تھا، جن کے مال دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آج اس کے حساب کا وقت آیا ہے۔ بدن کانپ رہے ہوں گے، انسان پسینے پسینے ہوگا، جنت بھی سامنے ہوگی اور جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس وقت میں فرق پتہ چلے گا۔ جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں نا، آج داڑھی والا نوجوان نگاہیں جھکا کر سب کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں بے وقوف اور بدھو ہیں اس دور کے۔ ابے بھائی انجوائمنٹ کرو یار، 4 دن کی زندگی ہے، یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ نیک آدمی کو عرش کا سایہ ملے گا، اسے VVIP پروٹوکول ملے گا، نبی کریم اپنے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے جام پلائیں گے، اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ اپنے قریبی لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں تو پہلے ہی جانتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا۔ اس کو حکم ہوگا جنت میں جاؤ۔ اب آئے گی ہماری باری، اب آئے گی فراڈیوں کی باری، اب آئے گی اللہ کی نعمت کھا کر اس کے دشمن شیطان کی اطاعت کرنے والوں کی باری، اب آئے گی ان کی باری جو علماء کے قول سن کر ناراض ہوتے تھے لیکن نفس کی غلامی میں شیر تھے۔ وہ جب وہاں پہنچیں گے ہلتے کانپتے ہوئے، اگر اللہ ناراض ہوا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ حدیث غور سے سنیے گا، آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ کنگال، مفلس۔ صحابہ کرام نے عرض کی ہم تو کنگال اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ دراہیم و نہ دنانیر۔ سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بروز قیامت بہت ساری نیکی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، حج بھی ہوگی، صدقات بھی ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ اور دوسرے معاملات کیے ہوں گے، تو اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈلوا دے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا اگر تم پر کسی کا حق ہے تو دنیا میں دے دو، ورنہ میدان معاشر میں تمہاری نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی اور اس سے حساب و کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نکال کر تمہارے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور ایسا آدمی بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے بچوں، ہم مسلمان ہیں، ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا، اللہ نے معاملہ مخفی رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری بیان ہو، اس کے بعد مجھے بیان کا موقع نہ ملے، اور یہ ہو سکتا ہے آپ کا آخری بیان ہو، اب آپ کا جنازہ ہی اٹھنے والا ہو۔ سوچئے پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس موجودہ زندگی کا کیسے حساب و کتاب دیں گے۔ خدا را اپنے نبی کی تلقینات کو سنیں اور ان کی فرما برداری کی طرف آئیں۔ آپ کے نبی نے فرمایا ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک کی دوستی جیسے ہی موت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، دوسرا قبرستان تک ساتھ ہوتا ہے، جیسے قبر میں دفناتے ہیں اس کی دوستی بھی ختم، اور تیسرا قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور میدان محشر تک بھی ساتھ رہے گا حتیٰ کہ جنت دوزخ تک۔ پھر تفصیل بیان کی، فرمایا اس کا پہلا دوست اس کا مال ہے، آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی گاڑی، آپ کی سائیکل، آپ کے لباس، آپ کے جوتے، آپ کا پیسہ، بینک بیلنس، یہ آپ کا پہلا دوست ہے۔ جیسی موت آئی رشتہ ختم، سب چیزیں اب کسی اور کی ہو گئی۔ دوسرا فرمایا اس کا دوست ہوتے ہیں جو دوست احباب اور رشتہ دار ہیں، یہ قبر تک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے قبر میں ڈالتے ہیں ان کی دوستی بھی ختم، یہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا دوست نیک یا برا عمل ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہوگا آخرت میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کسی جہاز میں سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، بس میں سفر کر رہے ہوں، ہم نے بھی کیے ہیں، بعض وقت بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو بس لمیٹڈ بات کرتے ہیں، بھئی آپ کہاں رہتے ہیں، یہ وہ 2-4 اس نے سوال کیے، ہم نے کر لیے، زیادہ دوستی نہیں بڑھاتے، ہمیں پتہ ہے اس کے ساتھ عارضی ہے۔ لیکن اگر اپنے رشتہ دار ہوں تو ان کے ساتھ تو گھل مل کے بات کرتے ہیں، گھر آتے ہیں تو طویل ان کے ساتھ رہنا ہے، وہ الگ رویہ ہو جاتا ہے۔ ایسے سوچئے جس کے ساتھ آپ کی دوستی مختصر سی ہے اس سے کم دل لگائیں۔ میں نہیں کہتا آپ مال نہ کمائیں، حلال مال کمائیں، اس کے حلال کمانا عبادت ہے، لیکن اس دنیاوی مشاغل کے اندر اتنے زیادہ مصروف نہ ہو جائیں، جیسے آپ مریں گے سب ختم ہو جائے گا۔ آپ گھنٹوں گھنٹوں ہیئر اسٹائل سیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ مہنگے مہنگے لباس لے کر آتے ہیں متاثر کرنے کے لیے، اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جیسے مریں گے آپ کی مونچھیں وونچھیں کوئی کام نہیں آئیں گی، یہ سب پڑنگ نیچے گر جائیں گے صاحب، حال خراب ہوگا۔ 4 دن بعد ماں دیکھ لے تو چیخیں مار کے بھاگ جائے آپ کے پاس سے،
حشر یہ ہونے والا ہے قبر کے اندر، کیونکہ آنکھیں بہہ کر باہر آ جائیں گی، ناک پھٹ جائے گی، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، دانت گر جائیں گے، سارے جھڑ جائیں گے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ایسے غلاظت اور اتنا گندا ہو جائے گا آدمی کہ دیکھ کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور اس کے بعد جتنے دوست احباب جن کے لیے آپ اللہ کو بلائے بیٹھے، رسول کو بلائے بیٹھے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جو صرف اپنے دوستوں کے لیے گناہ کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ نہیں یار دوست ناراض ہو جائے گا۔ کبھی سگریٹ پیتے ہیں، کبھی لڑکی بازی کرتے ہیں اس کے ساتھ، کبھی گندے مقامات پہ جاتے ہیں، کبھی ناجائز افعال میں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ دوست ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ناراض ہو کوئی بات نہیں، رسول ناراض ہو کوئی بات نہیں، آخرت برباد ہو کوئی بات نہیں، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جیسے ہی آپ مریں گے اس کی دوستی ختم۔ جتنے یہاں پہ والد صاحب بیٹھے ہیں اور والدہ مجھے پردے میں سن رہی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آج اپنے بچوں سے جا کے پوچھیے گا جنازے کا طریقہ بتاؤ۔ دوسرا کویسچن یہ کریں کہ جنازے کی دعا سناؤ ہمیں ذرا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے بچوں کو نہ جنازے کی نماز آتی ہے نہ دعا آتی ہے۔ سوچئے اگر آج آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد تو اس قابل بھی نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے والد صاحب کا جنازہ پڑھ سکیں۔ ہم نے دیکھا ہے دوسرے جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیٹا تکبیر لگا کر دائیں بائیں دیکھتا ہے، جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کرتا ہے، اور نیت کیا کرتا ہے؟ جو نیت امام کی وہ میری، اسے نیت تک کرنی نہیں آتی۔ اور ایسے اپنے دوستوں سے پوچھئے جن کا آپ دھن چھلا بنائے ہوئے ہیں نا، کہ ماں اگر کہے بیٹا کام کر دے میرا تو ماں کی دل آزاری کر دیں گے ایک دفعہ، لیکن باہر سے اگر دوست کی آواز آ جائے اکرم یار آجا چلتے ہیں، تو ماں کو ناراض کر کے اس کے ساتھ نکل جائیں گے کہ نہیں دوست ناراض نہ ہو جائے۔ ان سے پوچھیں جا کر، ان سے وعدہ لے کہ اگر آج میں مر جاؤں کتنی مرتبہ آؤ گے میری قبر پر؟ مجھے یقین جھوٹا وعدہ ہوگا، کر لیں گے جھوٹا وعدہ ہوگا، ایک دفعہ بھی نہیں آئیں گے آپ کی قبر پر، یہ جنازہ تک نہیں پڑھیں گے۔ میں نے ایسے جنازے دیکھے، میں بڑا مشاہدہ کہ بہت گہرا مشاہدہ رکھتا ہوں، جگری یار سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور ان سے پوچھے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ جی ناپاک ہیں ہم۔ ایسے ناپاکوں سے دوستی رکھتے ہیں آپ کہ جو آپ کے جنازہ تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا ہوگا پھر؟ اس لیے خدا را اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بتاؤں۔ اگر میں کہوں وہ عاشقان رسول تھے، آپ کہیں گے یس، اور سب سے بڑے عاشق رسول تھے، آپ کہیں گے یس، تو ان کے عشق کی علامت سب سے بڑی بتاؤ کیا تھی؟ دونوں کا ایک ہی جواب ہوگا، نبی کی اطاعت۔ سرکار کی زبان سے حکم نکلا، اللہ کے نبی کا حکم ہے، کسی معمولی شخص کا حکم نہیں ہے، فوراً یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، حکم فرمائے، جان قربان کرنی ہے جان دیں گے، علاقہ چھوڑنا ہے، برادری چھوڑنی ہے، سب چھوڑ دیں گے۔ مہاجر صحابہ نے دیکھے سب چھوڑ دیا، مدینے آئے، انصار صحابہ سے فرمایا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دو، آدھا مال دے دیا، قربان کر دو اپنے آپ کو، جانیں قربان کر دی سرکار کے قدموں پر۔ تو یہ دین زندہ ہے۔ ہم جیسے نکمے ہوتے تو شاید اللہ نہ کرے ہم اسی حالت میں ہوتے۔ سوچئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کیا مقام ملا اور ہماری حالت کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آئیے، اطاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ لکھے جاتے رہے اور موت کا فرشتہ آ گیا اور توبہ کی توفیق بھی نہ ملی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی اور دنیا ایسے نہیں ہے جس میں آپ اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے راستہ پالیں، مروت کی طرف آئیں، مروت کی طرف۔ میں آپ سے ایک کویسچن کراتا ہوں پھر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو باپ جو حکم دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اگر رات کے 2:30 بجے بھی کام سے بھیج دے وہ جاتا ہے کام کر کے آتا ہے۔ اگر باپ کہے بیٹا میرے پاس بیٹھ جا، اور بیٹے کا دل چاہ رہا ہے دوستوں کے پاس جانے کو، کہتا ہے نہیں میں دوستوں کو بعد میں دیکھوں گا، میرے والد صاحب ہیں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ہر حکم مانتا ہے، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا بیٹا ہے جو اپنے باپ کی کوئی بات نہیں مانتا، نہ جذبات کا خیال، نہ احساسات، نہ فیلنگز کا خیال۔ باپ کہے میرے پاس بیٹھ جا بیٹا، تیرے سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہوں، کہتا ہے ابا جان میں بور ہوں گا، میں باہر جا رہا ہوں دوستوں کے پاس۔ اور ہر چیز میں نافرمانی۔ آپ بتائیں ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے؟ زور سے بولو، بولے اچھا کون ہے برا کون ہے؟ یہ والا پہلے والا؟ اچھا یہ بتائیے پہلے والا با ادب ہے یا یہ با ادب ہے؟ کیا کہیں گے یہ؟ اچھا یہ بتائیے کہ پہلے والا کسی بے ادبی کا ارتکاب کر رہا ہے یا دوسرا والا کر رہا ہے؟ دوسرا والا بے ادبی کیا ہے مجھے بتاؤ، یہ کون سی بے ادبی کر رہا؟